اگر کوئی حجر اسود پہ بوسہ دیتے ہوئے مر جائے شہید ہوگا؟ بالکل نہیں، بلکہ گناہگار ہوگا کہ دھکے دے کے زور لگا کے کیوں بوسہ دیا، شہید کہاں سے ہو گیا؟ جب اسلام نے حکم دیا ہے کہ اشارہ کر لو بس، پھر شہید ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مسئلہ پوچھو علماء سے کہ کیا یہ موت اس کی حرام موت تو نہیں؟ تم شہادت دے رہے ہو اس کو۔ کہتے ہیں اللہ ہمیں بھی آپ کی طرح دین کا داعی بنا۔ اللہ ہر بندے کو دین کا داعی بنایا۔ ایک گاؤں میں دو فرقے ہیں، ایک دیوبندی اور بریلوی۔ بریلوی کہتے ہیں کہ ہم صلوات پڑھتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں کہ روضہ رسول پر جا کر پڑھیں، وہ ٹھیک کہتے ہیں دیوبندی۔ وہاں کھڑے ہو کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا جو ہے بدعت ہے۔ اگر یہ دین ہوتا تو ابو بکر عمر پڑھتے۔ سسر اپنی بہو کے لیے نامحرم نہیں، نامحرم تو نہیں ہے، محرم ہے، لیکن آج کل بہو کو بھی بچنا چاہیے، دیور سے بھی سسر سے بھی۔ بھائی کے بیٹے کو ہم نے اپنا بیٹا بنایا، نام اسی کے باپ کا رہے گا، تمہارا نہیں۔ دو چکر طواف کیے، تکلیف ہو رہی تھی، پھر اوپر چلے گئے، کوئی بات نہیں، جانے میں کعبے کو پیٹ ہو گئی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حجر اسود کو جب اشارہ کریں، اگر ہاتھ لگ جائے چوم لیں، نہ لگے چومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز عصر کے بعد حنفی مسلک میں 2 رکعت نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ کہتے ہیں احرام سے پہلے میں نے ناخن تراشے، پیر کے ناخن کا ذرا سا حصہ چپکا رہ گیا جو بعد میں نے توڑ دیا، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جو آدمی زندہ ہے، جوان ہے، عمرے کے، اس کے لیے دعا کرو بس، اس کے لیے طواف عمرے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی عمرہ کر کے جائے، حج کر کے جائے، پھر بھی نماز نہ پڑھے، حقوق العباد ادا نہ کرے، تو سمجھ لو کہ اس کا حج مردود ہے۔ اگر قبول ہوتا تو تبدیلی آتی نا۔ جو لوگ اپنی جوان بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے اپنے گھر کے کام کی وجہ سے، تو وہ بہت بڑے گناہگار ہیں، اور اس بیٹی سے کوئی گناہ ہوگا تو ان پہ لعنت لکھی جائے گی۔ آخر وہ عورت ہے، انسان ہے، اس کے جذبات ہیں، بالغ ہو گئی، شادی کرو۔ شیعہ کے جنازے میں شرکت نہ کریں۔ میں درس نظامی کا فاضل ہوں، جب دور حدیث پڑھ لو پھر آگے حدیث کی اجازت لینا۔ غار ہیرا اور غار ثور کے جانے کی، یہ وہ مقام ہے جہاں حضور گئے ہیں۔ کوئی آدمی جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی ضروری بھی نہیں، نہ حکم ہے۔ بد نظری سے بچنا ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زیادہ پڑھا کرو۔ میری بیوی وزٹ ویزے پہ مکے آ رہی ہے، پہلے بھی 2 سال رہ کے گئی ہے۔ میں حرم کی حد میں رہتا ہوں، اگر وہ ابھی عمرے کی نیت سے نہ آئے، 2 دن بعد عمرہ کرے، دم دینی پڑے گی جناب، اس کو آنے دو عمرے کے ساتھ، 1 گھنٹے میں فارغ ہو جائے گی، پھر تم اپنی جوانی کا زور مٹا لینا، اس کو برباد نہ کرو عمرے سے۔ اللہ اس کو لا رہا ہے، 2 سال کے بعد آ رہی ہے، ٹکٹ ویسے بھرے گی تو اس کو اللہ سے عمرہ، اور خاص طور پر رمضان کا عمرہ جو حضور کے حج کے برابر ہے۔ میرے گردوں میں پیپ، زخم، پتھری ہے، پانی کی زیادہ پڑتی ہے، اب بھی میں روزہ نہیں رکھ سکتا، فدیہ دیں پھر۔ عند الاحناف اہل پاکستان یا اہل عالم کلہ، اس کو اگر وہ مسجد عائشہ سے عمرہ کریں تو جائز ہے۔ قمر علی کی والدہ بھی ماں اللہ شفا عطا فرمائے،
3 تولے سونا ہے، 10 لاکھ مال تجارت ہے، بالکل زکوٰۃ دینی ہوگی، ساری قیمت لگا کے 2.5% زکوٰۃ دیں۔ 10 لاکھ روپے موجود ہیں، اب سونا کیوں گن رہے ہو؟ اس کی قیمت لگا کے بھی 10 لاکھ میں شامل کرو۔ شادی کو 10 سال ہو گئے، اولاد علاج بھی کریں، پھر وظیفہ پڑھیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اگر رشتے نہ ملیں تو 3 دفعہ روزانہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگیں۔ آپ اخلاص سے پڑھیں، یقین سے۔ یہاں ایک بزرگ ہوتے تھے، اب کافی عرصہ ہو گیا مجھے نہیں ملے، اللہ عالم فوت ہو گئے یا اللہ عالم واپس پاکستان چلے گئے۔ وہ میرے پاس ایک دن آیا، رونے لگ گیا کہ میری 2 لڑکیاں ہیں، میں یہاں عرب میں پڑھا ہوں، غریب آدمی ہوں، رشتے نہیں ہو رہے۔ میں نے کہا ایسا کرو، ان لڑکیوں سے بھی کہو کہ روزانہ اول آخر درود شریف اور 3 دفعہ سورۃ الرحمن، چونکہ الرحمن جو ہے یہ عرائس القرآن ہے، یہ قرآن کی دلہن ہے، تو یہ پڑھ کے دعا مانگے، اور تم بھی پڑھو۔ وہ تقریباً ہفتے یا 2 ہفتے کے بعد ملا، کہنے لگا مکی صاحب میں نے تو ایک کے لیے پڑھا تھا، دونوں کی شادی ہو گئی۔ بھائی جب غسل سے پہلے وضو نہیں کرے گا تو وضو کیسے ہو جائے گا؟ اس کی نیت ہی نہیں وضو کی، انما الاعمال بالنیات۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر خیال ہوتا ہے کہ کمی ہے، یہ خیال بڑی اچھی بات ہے، یعنی آپ کو احساس جو ہے یہ اچھا ہے، آئندہ جو ہے زیادہ ذوق شوق سے نماز پڑھیں۔ احرام کی حالت میں کوئی کیڑا مکوڑا پاؤں کے نیچے مر گیا، کوئی حرج نہیں۔ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعتیں جو ہیں، بعض ائمہ کے نزدیک ایسے ہیں کہ بین کل اذانین صلاۃ، اس حدیث سے حجت پکڑتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں ایک حدیث میں آیا ہے کہ الا المغرب، کے مغرب کے لیے نہیں۔ مسجد آدمی بار بار مسجد عمرہ کا طواف زیادہ کرے۔ جس آدمی پر دم ہے، ادا نہیں کہ عمرہ ہو جائے گا لیکن دم اس کے ذمے ہے، جب اللہ پیسے دے کر دے دوسرا عمرہ بھی کرے لیکن وہ دم رہے گا۔ کوئی آدمی اپنی بیوی کو کسی کام کی وجہ سے مارتا ہے، اتنا مارے کہ اس کو چہرے پر داغ نہ پڑے۔ مقام ملتزم کے علاوہ کعبۃ اللہ کے خلاف کو کسی جگہ سے بھی پکڑ کے دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ مجھے شدید دمے کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ویسے میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، بزرگوں نے لکھا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ آیت اگر 100 دفعہ روز پڑھتا رہے تو انشاءاللہ 11 دن کے بعد دمہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ آپ کے پاس عمرے سے زیادہ طواف زیادہ کرو۔ جنازہ نماز جو ہم پڑھیں ہمیں پتہ نہیں ہے چھوٹے کا ہے بڑے کا، دعا سب کے لیے ہے، شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا، سب کے لیے وہی دعا کافی ہے۔ اگر عمرے کرنے والے کا طواف کے دوران پاؤں سے خون نکلا، نظر نہیں آیا، احرام کھولنے کے بعد نظر آیا تو ایک دفعہ پھر وضو کر کے طواف دوہرا لو، عمرہ ٹھیک ہو گیا آپ کا۔ اگر کوئی عورت خون بند کرنے والی گولیاں استعمال کرے تاکہ میرے روزے پورے ہو جائیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ ایک عورت بیمار تھی، ایک دن طواف کیا، دوسرے دن صفا دوڑی، کوئی حرج نہیں، عمرے کا طواف ادا کر لیا، عصر کے بعد نماز نہ پڑھیں تو بہتر ہے، مغرب کے بعد پڑھیں۔
میری بیوی کے رحم کے اندر کچھ ایسی تھیلیاں سی بن گئی ہیں، ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں، کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر کو دکھائیں، دوا دے دے گی، اور شفا کے لیے اللہ کے قرآن سے بڑی کیا چیز ہے۔ سورۃ الفاتحہ بیوی کو سمجھاؤ کہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے پورے بدن پہ دم کرے۔ آپ کی چپلیں گم ہو جاتی ہیں تو لوگوں کی چپلیں نہ چرائیں، دوسری خرید کے لپیٹ کے اپنے پاس رکھیں۔ حج کے دوران جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، ہم بالکل ہے، خصائص سے بھی نام ہے، قرآن حدیث میں نہیں ہے کہ جو کنکریاں ماری جائیں کوئی نہ اٹھائے تو خود بخود غائب ہو جاتی ہے، اور جو مردود ہوتی ہے وہاں پڑی رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہی حکمت ہے کہ جمعرات کے قریب سے کنکری اٹھا کے نہ مارو، ہو سکتا ہے کہ مستعمل مردود ہے۔ بچے کے پیدائش کے بعد اس کے کان میں ہم کیا پڑھیں؟ آئی لو یو۔ اذان پڑھو گے، اقامت پڑھو گے، اور کیا پڑھو گے؟ عجیب مسلمان ہو تم۔ اگر رمضان میں ساری کھانے کے بعد بالکل آخر اذان شروع ہو، پانی پی رہا تھا، ایک بھونک پی لیا، اللہ اکبر ہو گیا، کوئی بات نہیں، روزہ ہو جائے گا۔ تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک سورت سے ایک آیت پڑھ لی، پھر سجدہ صاف کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ جو لوگ یہاں کام کرتے ہیں وہ پاکستان سے کوئی سگریٹیں منگوا کے بیچتے ہیں، سگریٹ بیچنا ویسے ہی حرام ہے۔ میں شادی شدہ ہوں، لیکن ایک لڑکی اور بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس کے گھر والے راضی نہیں ہیں، اور وہ 8 سال سے شادی نہیں کر رہی، تو بالکل آپ بھی گناہ گار ہیں۔ بھی یا تو شادی کر لو نا اس سے، کیوں انتظار کروا رہے ہو؟ اور نہیں کرنی تو اس کو واضح کر دو۔ وہ بھی پاگل ہے کہ 8 سال سے تمہارے جیسے بے وقوف کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.